بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین، امید کرتے ہیں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ صبح نہار منہ نیم گرم پانی پینے سے جسم ہلکا محسوس ہوتا ہے۔ اگر بال بے جان ہوں تو ناریل کا تیل فائدہ دیتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے دودھ اور کھجور بہترین امتزاج مانا جاتا ہے۔ زیادہ غصہ دل اور دماغ دونوں پر اثر ڈال سکتا ہے۔ روزانہ سیب کھانے سے جسم میں تازگی رہتی ہے۔ اگر آنکھوں میں تھکن ہو تو مناسب نیند ضروری ہے۔ مردانہ کمزوری میں شہد اور بادام مفید سمجھے جاتے ہیں۔ روزانہ واک کرنے سے جسم چست رہتا ہے۔ اگر جلد خشک ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ زیادہ میٹھا کھانا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر گلا خراب ہو تو نیم گرم پانی فائدہ دیتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے اخروٹ اور کشمش اچھے مانے جاتے ہیں۔ رات دیر تک جاگنا کمزوری پیدا کر سکتا ہے۔ اگر چہرہ مرجھایا لگے تو پھل زیادہ کھائیں۔ ورزش جسم کو طاقت دیتی ہے۔ مردانہ کمزوری میں دودھ اور شہد مفید مانے جاتے ہیں۔ زیادہ چکنائی صحت کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر سر میں درد ہو تو آرام ضروری ہے۔ پانی زیادہ پینے سے جلد بہتر رہتی ہے۔ مناسب غذا صحت مند زندگی دیتی ہے۔ اگر جسم میں تھکن ہو تو آرام کریں۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے بادام مفید مانے جاتے ہیں۔ اگر زیادہ کولڈ ڈرنکس پینا ہے تو نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر بال جھڑتے ہوں تو اچھی غذا لیں۔ روزانہ پھل کھانے سے جسم مضبوط ہوتا ہے۔ مردانہ کمزوری میں کھجور فائدہ مند سمجھی جاتی ہے۔ اگر معدہ خراب ہو تو سادہ غذائیں کھائیں۔ مناسب نیند دماغ کو سکون دیتی ہے۔ اگر جلد بے جان ہو تو ایلوویرا لگائیں۔ ورزش کرنے والے لوگ زیادہ فٹ رہتے ہیں۔ اگر گلا خشک رہتا ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ مردانہ طاقت کے لیے پستہ اور دودھ مفید مانے جاتے ہیں۔ زیادہ نمک بلڈ پریشر بڑھا سکتا ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں ٹھنڈے رہتے ہوں تو گرم دودھ پئیں۔ روزانہ واک دل کو مضبوط بناتی ہے۔ مردانہ کمزوری میں شہد اور اخروٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر آنکھوں میں جلن ہو تو آرام کریں۔ زیادہ فاسٹ فوڈ صحت خراب کر سکتا ہے۔ پانی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اگر کھانسی ہو تو مفید سمجھا جاتا ہے شہد۔ مردانہ طاقت کے لیے کشمش فائدہ مند سمجھی جاتی ہے۔ رات کو جلد سونا صحت کے لیے اچھا ہے۔ اگر بال خشک ہوں تو سرسوں کا تیل لگائیں۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے دودھ اور بادام مفید مانے جاتے ہیں۔ زیادہ تلی ہوئی چیزیں نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو کمزوری بڑھتی ہے۔ روزانہ سبزیاں کھانے سے خون بہتر بنتا ہے۔ اگر جسم میں درد ہو تو آرام کریں۔
مناسب غذا جسم کو طاقت دیتی ہے۔ اگر جلد پر خشکی ہو، ناریل کا تیل لگائیں۔ مردانہ طاقت کے لیے شہد اور دودھ مفید مانے جاتے ہیں۔ زیادہ غصہ صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر بھوک کم لگتی ہو تو ہلکی ورزش کریں۔ روزانہ پانی پینے سے جسم صاف رہتا ہے۔ مردانہ کمزوری میں کھجور اور دودھ مفید سمجھے جاتے ہیں۔ اگر آنکھیں کمزور ہوں تو سبزیاں کھائیں۔ زیادہ چائے پینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر جسم سست ہو تو چہل قدمی کریں۔ مناسب نیند جسم کو تر و تازہ رکھتی ہے۔ اگر سر بھاری لگے تو ٹھنڈا پانی مفید رہتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے بادام اور شہد فائدہ مند مانے جاتے ہیں۔ زیادہ میٹھا دانت خراب کر سکتا ہے۔ اگر جلد مرجھائی ہو تو پھل زیادہ کھائیں۔ ورزش جسم کو مضبوط بناتی ہے۔ مردانہ کمزوری میں اخروٹ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اگر معدہ بھاری ہو تو کم کھانا بہتر ہے۔ پانی زیادہ پینے سے جسم ہلکا رہتا ہے۔ اگر بال کمزور ہوں تو تیل لگائیں۔ مناسب غذا صحت مند زندگی کی بنیاد ہے۔ اگر ہاتھ پاؤں میں جلن ہو تو ٹھنڈا پانی فائدہ دیتا ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے دودھ اور پستہ مفید سمجھے جاتے ہیں۔ زیادہ چکنائی نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اگر نیند کم آئے تو موبائل کم استعمال کریں۔ روزانہ پھل کھانے سے جسم میں طاقت آتی ہے۔ مردانہ کمزوری دور کرنے کے لیے شہد مفید سمجھا جاتا ہے۔ اگر جسم میں گرمی زیادہ ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ ورزش دل کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر چہرے پر دانے ہوں تو صفائی ضروری ہے۔ مناسب آرام جسم کو سکون دیتا ہے۔ اگر گلا خراب ہو تو نیم گرم پانی پئیں۔ مردانہ طاقت کے لیے کشمش اور دودھ مفید مانے جاتے ہیں۔ زیادہ کولڈ ڈرنکس معدے کو متاثر کر سکتی ہے۔ اگر جسم کمزور ہو تو دودھ پئیں۔ روزانہ واک کرنے سے دل مضبوط رہتا ہے۔ مردانہ کمزوری میں بادام اور اخروٹ فائدہ دیتے ہیں۔ اگر آنکھوں میں تھکن ہو تو آرام کریں۔ زیادہ فاسٹ فوڈ موٹاپا بڑھا سکتی ہے۔ اگر جلد خشک ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ مناسب نیند صحت کے لیے ضروری ہے۔ اگر جسم تھکا ہوا لگے تو پھل کھائیں۔ مردانہ کمزوری کے لیے شہد اور کھجور مفید سمجھے جاتے ہیں۔ زیادہ نمک صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اگر بال جھڑتے ہوں تو اچھی غذا لیں۔ روزانہ سبزیاں کھانے سے جسم بہتر رہتا ہے۔ مردانہ کمزوری میں دودھ اور شہد فائدہ دیتے ہیں۔ اگر معدہ خراب ہو تو سادہ غذا استعمال کریں۔ ورزش جسم کو چست رکھتی ہے۔ اگر گلا خشک ہو تو پانی زیادہ پئیں۔ مناسب غذا جسمانی طاقت بڑھاتی ہے۔ طاقت بڑھانے کے لیے کشمش بہترین غذا سمجھی جاتی ہے۔
روزانہ نہار منہ پانی پینے سے جسم صاف رہتا ہے۔ کھجور اور دودھ جسم میں فوری طاقت پیدا کرتے ہیں۔ مردانہ کمزوری میں شہد اور دار چینی مفید مانی جاتی ہے۔ زیادہ رات جاگنے سے جسمانی کمزوری بڑھ سکتی ہے۔ اگر جسم کمزور ہو تو کیلا اور دودھ استعمال کریں۔ مردانہ طاقت کے لیے اخروٹ اور شہد بہترین امتزاج مانا جاتا ہے۔ روزانہ ایک سیب کھانے سے جسم چست رہتا ہے۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے پستہ مفید سمجھا جاتا ہے۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو جسم کمزور پڑ سکتا ہے۔ دودھ اور شہد جسمانی توانائی بڑھاتے ہیں۔ مردانہ کمزوری میں کھجور بہت فائدہ دیتی ہے۔ زیادہ غصہ صحت کو متاثر کر سکتا ہے۔ اگر جسم میں درد رہتا ہو تو آرام ضروری ہے۔ مردانہ طاقت کے لیے بادام اور دودھ مفید مانے جاتے ہیں۔ ورزش جسم کو مضبوط بناتی ہے۔ شہد جسم کو فوری طاقت دیتا ہے۔ اگر چہرہ مرجھایا لگے تو پھل زیادہ کھائیں۔ مردانہ طاقت کے لیے اخروٹ روزانہ کھانا مفید سمجھا جاتا ہے۔ نہار منہ لہسن کھانے سے جسمانی طاقت بڑھتی ہے۔ اگر بال جھڑتے ہوں تو اچھی غذا لیں۔ مردانہ کمزوری میں دودھ اور کھجور فائدہ دیتا ہے۔ روزانہ واک دل اور دماغ دونوں کے لیے اچھی ہے۔ اگر معدہ خراب ہو تو سادہ غذائیں کھائیں۔ مردانہ طاقت بڑھانے کے لیے شہد اور کلونجی استعمال کی جاتی ہے۔ خوف اور ہراس کے مقابلے میں امید ایک بہتر ساتھی ثابت ہوتی ہے۔ انسان حقیقی خوشی حاصل نہیں کر سکتا۔ گھریلو خوشی کا راز عورت کی پاک دامنی پر اعتماد میں پوشیدہ ہے۔ معاشرتی خوشی کا راز لوگوں کی راست بازی اور دیانت داری پر یقین رکھنے میں ہے۔ دائمی خوشی کا راز اللہ تعالی کی عظمت اور برتری پر کامل ایمان میں پوشیدہ ہے۔ سعادت اور خوشی بختی یہ ہے کہ نیک اعمال کرنے کے باوجود انسان ڈرتا رہتا ہے کہ کہیں اس سے کوتاہی نہ ہو جائے، جبکہ بدبختی یہ ہے کہ گناہوں اور نافرمانی کے باوجود بھی انسان اجر کی امید رکھے۔ جب کم ظرف انسان کا مرتبہ بلند ہو جاتا ہے تو وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، جبکہ شریف انسان جتنا بلند ہوتا ہے اتنا ہی دوسروں کو عزت کرتا ہے۔ لوگ اس وقت تک اچھے اخلاق سے پیش آتے ہیں جب تک ان کی خواہش کے خلاف کوئی بات نہ ہو، لیکن جب ایسا ہوتا ہے کہ ان کی حقیقت زہر ہو جاتی ہے۔ عقل مندوں سے بحث کرنا بے وقوفوں کی ساتھ بے مقصد وقت گزارنے سے بہتر ہے۔ منافق کی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنی جھوٹی تعریف پر خوش ہوتا ہے اور اپنی برائی بیان ہونے پر ناراض ہو جاتا ہے۔ صوفیہ 5 چیزوں کی وجہ سے بلند مرتبے پاتے ہیں: اللہ کے در پر ثابت قدم رہنا،
اس کے احکام کی مخالفت نہ کرنا، ہمیشہ خدمت میں مصروف رہنا، مصیبتوں پر صبر کرنا اور عزت و وقار کی حفاظت کرنا۔ اے میرے رب، تو نے اپنے فضل سے مجھے فنا کے بعد بقا عطا کرنے کا وعدہ فرمایا، اور ہر نئی زندگی تیرے ہی کام سے ملتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جس نے اپنی زندگی میں آخرت کے لیے نیک اعمال جمع کیے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے اپنی حاجتیں پوری ہونے کی امید رکھتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے۔ مخلوق کے لیے نیک حکمران سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں، اور ظالم حاکم سے بڑھ کر کوئی مصیبت نہیں۔ جو آئینہ چہرے کی خامیاں نہ دکھائے وہ آئینہ نہیں بلکہ دھوکہ ہے۔ ہمیشہ ایسا آئینہ تلاش کرو جو حقیقت دکھائے۔ شکر گزاری کا مستحق وہ ہے جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور سخی وہ ہے جو مانگنے سے پہلے ہی دے دے۔ زندگی کا دروازہ جب تک کھلا ہے اس سے غنیمت جانو، کیونکہ ایک دن یہ بند ہو جائے گا۔ نیکی کرنے کی طاقت جب تک حاصل ہے اس سے غنیمت سمجھو۔ اپنے نفس کے دھوکے سے بچو، کہیں ایسا نہ ہو کہ گمان تم پر غالب آ جائے اور یقین کمزور بڑھ جائے۔ نیکی کرنے والوں کی نیکیوں کا وزن کیا جائے گا، مگر صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دیا جائے گا۔ جو شخص ظلم کی تلوار چلاتا ہے آخرکار اس کی حکومت اور اقتدار چھن جاتا ہے۔ جو حکمران اپنے دور حکومت میں ظلم کرتا ہے وہ زمانے کے ظالموں میں شمار ہوتا ہے۔ شیر شکار کرنے کے بعد صرف اپنی ضرورت کے مطابق کھاتا ہے، باقی دوسروں کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جو اپنی محنت سے دوسروں کا پیٹ بھی بھرے۔ اے لوگو، دنیا کے واقعات میں غور و فکر کر، ان سے عبرت حاصل کرو تاکہ آخرت کی کامیابی نصیب۔ جو شخص انجام کو سامنے رکھتا ہے وہ بہت سی تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے۔ جو صبر کو اپنی ڈھال بنا لیتا ہے اس پر مصیبتیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اصل سردار وہ ہے جو دھوکہ اور فریب نہ دے اور لالچ کا شکار نہ ہو۔ اگر انسان کی عقل درست ہو تو وہ اپنے راز محفوظ رکھتا ہے اور ہر ایک پر زہر نہیں ہونے دیتا۔ سخی انسان لوگوں کا محبوب ہوتا ہے، جبکہ بخیل شخص لوگوں کے دلوں میں جگہ نہیں بنا پاتا۔ اگر آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہو تو الٹا چلنے سے افاقہ ہوتا ہے۔ چاول کا ایک دانہ ساتھ رکھ کر چلو، رزق میں برکت ہوگی۔ حسد محسود تک پہنچانے سے پہلے خود حاسد کو ہلاک کر دیتا ہے۔ آگ اور پانی دونوں کارآمد غلام ہیں، لیکن اپنے وقت پر یہ ظالم بادشاہ بن جاتے ہیں۔ قدرت نے جو کچھ ہمارے لیے مقرر کیا ہے یقیناً وہ ہمارے حق میں بہتر ہے، چونکہ موت ہم سب کے لیے ایک فطری حقیقت ہے، اس لیے اس سے بے چاہ خوف زدہ ہونا فائدہ ہے۔